نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات واعملوا صالحا صدق اللہ العظیم۔ رمضان کا چوتھا ادب کم کھانا اور تھوڑا کھانا۔ روزے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی افطار کے وقت رزق حلال سے بھی اتنا نہ کھائے کہ انسان کا پیٹ بھر جائے، اس لیے کہ اگر زیادہ کھانے کی وجہ سے روزے کا مقصد اور فائدہ ختم ہو جاتا ہے۔ روزے کا مقصد قوت شہوانیہ اور قوت بہیمیہ کا کم کرنا ہے اور قوت نورانیہ اور قوت ملائکیہ کا بڑھانا ہے، لیکن جب زیادہ کھائیں گے تو قوت شہوانیہ مزید بڑھ اٹھتی ہے، جس سے روزے کا مقصد اور فائدہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج کل ہم لوگ سحری اور افطاری میں اتنا کھا لیتے ہیں کہ غیر رمضان میں اتنا کھانے کی نوبت نہیں آتی، بلکہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے دسترخوان پر وہ چیزیں ہوتی ہیں جو غیر رمضان میں ہم استعمال نہیں کرتے۔ تو ایک انسان کو روزے کی حالت میں یہ چاہیے کہ جہاں ایک انسان پورا دن بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تو اس کو یہ بھی چاہیے کہ افطار اور سحر کے وقت رزق حلال میں سے بھی کم کھائے۔ آتا ہے کہ شیطان انسان کے جسم کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان کے راستے کو بھوک کے ذریعے بند کرو۔ جب ایک انسان بھوکا ہوگا تو شیطان اس راستوں سے گزر نہیں سکے گا۔ اسی طرح حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کیا بیٹا بھوک برداشت کرو، جب معدہ پر ہو جاتا ہے تو فکر سو جاتی ہے اور ادائے عبادت بیٹھ جاتے ہیں اور انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح مردہ دل کب ہوتا ہے؟ جب ایک انسان زیادہ کھا لیتا ہے، زیادہ کھانے کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک جیسے کھیتی، اس کو پانی زیادہ دینے کی وجہ سے کھیتی مردار ہو جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے، اسی طرح ایک انسان جب زیادہ کھا لیتا ہے تو زیادہ کھانے کی وجہ سے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسان کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی کم کھائے اور غیر رمضان میں بھی اپنے پیٹ کا خاص خیال رکھے، اتنا زیادہ نہ کھائے کہ جس کی وجہ سے انسان کو بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے۔ علیہ السلام کا فرمان ہے، جو دنیا میں بھوکے رہتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو خوب سیر کریں گے، اور جو دنیا میں سیر ہوتے ہیں کل قیامت کے دن وہ بھوکے رہیں گے۔ جو لوگ طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے برے لوگ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے برے لوگ وہ ہیں جو طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں اور ان کے جسم خوب اچھے ہوں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے غلام خریدنے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے کچھ کھجوریں رکھیں تو اس غلام نے بہت زیادہ کھا لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو واپس کر دو، اس لیے کہ زیادہ کھانا یہ نحوست کی علامت ہے، زیادہ کھانا یہ بے برکتی کی علامت ہے، اس لیے اس غلام کو واپس کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آل محمد نے کبھی بھی گندم کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، اس لیے زیادہ کھانا یہ نحوست کی علامت ہے اور زیادہ کھانا یہ خلاف سنت ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اتنا کھائے کہ انسان اس سے قوت نورانیہ حاصل کر سکے، اس لیے کہ 11 مہینوں میں ہم لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں، بے معمولہ بھی کھاتے ہیں اور معمول کے ساتھ بھی کھاتے ہیں، ہر ایک چیز کھاتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں ایک انسان اگر اس کی پریکٹس کرتا ہے، قوت نورانیہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو انسان کو اس کے بہت فائدہ ہوگا۔ اس لیے کہ 11 مہینوں میں ایک انسان کی جب روٹین رمضان المبارک کے مہینے کی طرح بنے گی تو 11 مہینے بھی انسان کے بہت اچھے ہوں گے۔ ایک آدمی پہلے بہت زیادہ کھاتا تھا، لیکن جب وہ مومن ہوا تو بہت کم کھانے لگا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے اس کا ذکر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔
مطلب یہ ہے کہ مومن ایک جگہ سے کھاتا ہے لیکن کافر جو سا 7 جگہوں سے کھاتا ہے، یہ 7 مرتبہ اس کی خواہش جو سی اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بہت کم کھایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گنجائش رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ بہت کم کھایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والا بہت کم کھاتا تھا، لوگوں نے اس سے سوال کیا کہ تو بہت کم کھاتا ہے، اس نے جواب دیا کہ جب کم کھاؤ گے تو کھانا تمہیں اٹھائے گا، لیکن جب زیادہ کھاؤ گے تو کھانے کو تمہیں اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے کہ انسان کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں معمول کے مطابق کھائے، اور اتنا نہ کھائے کہ رمضان المبارک کے بعد انسان کے لیے مشکل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے کے چوتھے ادب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا